موجودہ کو اگنور کرتا اپنے ہمراہ موجودہ لڑکی کو لیے کمرے میں گھس گیا۔ یہاں تو پہلے ہی تمہاری گرل فرینڈ موجود ہے، تو کیا تم اس لیے ہچکچا رہے تھے؟ اس لڑکی کو اپنے گراہک کے ضائع جانے کا دکھ گھیرنے لگا۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے۔ اس نے فوراً تعریف کرتے اپنی ٹائی ڈھیلے کی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کی ٹائی بھی تھام گئی تھی۔ یہ میرا کام ہے ڈیئر، آپ کو ریلیکس کرنے کا، وہ ایک ادا سے کہتی ٹائی ایک طرف پھینکے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بالآخر وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ تانیہ۔ وہ اسے جواب دیتے اپنے سروائز فراہم کرنے کو تیار نظر آ رہی تھی، پر شاید اس کا گراہک یہ سروائز لینا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی تھوڑا فاصلہ پیدا ہوا۔ اپنی شرٹ کے بٹن پھر سے بند کر گیا۔ اس لڑکے کو غصہ آنے لگا تھا اس عجیب و غریب شخص پر، اور وقت کا ضیاع نظر آ رہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں تم مجھے اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی۔ کامل نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ پری پیکر صرف اس کے لیے یہاں موجود تھی اور وہ کافرن نعمت کر رہا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ اپنے اندر کی آوازوں سے گھبرا اٹھا۔ سائڈ دروازہ کھولو۔ اس نے پھر سے شرٹ کے بہت اس سے سانس لینے میں تکلیف سوال گندم جواب چنا آیا تو تانیہ کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ جو کہا ہے کرو محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ سوچتے وہ اس کی مطلوبہ ڈرا تک پہنچی تھی، جہاں سامنے ہی کئی ڈالر اور یورو اپنی چھاپ دکھا رہے تھے۔ اتنے پیسے ایک ساتھ دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ بہم سا مسکراتے سیدھی ہوئی تھی اور سامنے موجود شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ارنیا برساتا وجود اس کی پشت سے لگایا تھا۔ وہ جو خود میں کھویا تھا جسمانی وجود کی گرمی ہوش میں لائی تھی۔ وہ پلٹنا چاہتا تھا جب مقابل کے بازو اس کے گرد حصار باندھے اس کے سینے پہ جمے تھے۔ اگر تم مجھے اتنا بہترین نوازو گے تو یقیناً میں تمہیں خوش کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھوں گی۔ رات کو رنگین کیسے بنانا ہے میں تم پر چھوڑ دوں۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام تانیہ بتایا تھا، انتہائی پروفیشنل کے ساتھ ہی بے باکی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جبھی وہ اسے پیچھے دھکیل گیا، لیکن واپس مڑ کے دیکھتے چہرہ خفت کے مارے سرخ پڑا تھا۔ فوراً رخ موڑا اس ڈر سے جتنے دل چاہے پیسے لو اور چلے جاؤ فوراً۔ وہ تحکم بھرے انداز میں کہتا تیزی سے ڈریسنگ روم میں کام میں گھس گیا، جبکہ وہ اس کی حرکت نوٹوں کی گولیاں نکالتے تیزی سے باہر نکلی تھی، جب سامنا پھر سے بد ٹماٹر سے ہوا جو بے پرواہ سی بیٹھی تھی، کھٹکھٹ کی آواز پر چونکی تھی اور اپنے سامنے موجود لڑکی کے ہاتھوں پر نگاہ پڑتے جانے کیوں دل میں مایوسی ڈیرے جمانے لگی تھی۔ دل و دماغ میں ایک بار پھر سے تعصب بھری جنگ چھڑ چکی تھی۔ برائے نام ہی سہی، لیکن وہ اس شخص کے ساتھ رشتے میں منسلک تھی جس کی راتوں کو کئی ایک لڑکیاں رنگین کرنے آتی تھیں۔ دنیا میں ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جو مرہم سلطان کو اپنی سلطنت و عشق میں لے جا سکے۔ میں مضبوط اعصاب رکھتی ہوں، میرا دل ہر کسی کو دیکھتے خواہ مخواہ دھڑک نہیں اٹھتا۔ اگر سڑک، مال پر، ریسٹورینٹ میں جاتے ہوئے کوئی ٹکرا جائے، میں اسے مڈل کلاس لڑکیوں کی طرح اپنے خوابوں کا شہزادہ نہیں سمجھنے لگتی، نہ ہی کسی کی اٹینشن لینے کے لیے ان سے بے فضول کی بحث کرتی ہوں۔ پاس بیٹھے شخص کی سماعتیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف مائل ہوئی تھیں جہاں وہ لڑکی زور شور سے اپنا میں نامہ پڑھ رہی تھی، یا شاید کسی کو سنا رہی تھی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ابھی فلائٹ آنے میں کافی ٹائم باقی تھا۔ وقت گزاری کے لیے ان کی سماعتیں پھر سے پچھلی نشست پر بیٹھی خواتین کی طرف بچھی تھیں۔ لازمی تو نہیں کہ جب تمہیں عشق ہوا ہو تو ایسی مشکل صورتحال درپیش آئے، شاید دھیمی سرگوشیوں کی طرح کوئی اسے تمہارے دل میں اتار دے، تمہارے لمحے مستعار لے کے جینے کا انداز بدل دے، ہواؤں کی نمی میں محبت کا گید کھول دے اور تمہیں خواہ سے عشق کرنے پر مجبور کر دے۔ اس کے ہمراہ بیٹھی لڑکی نے شانے جھکاتے کہا، تم اس طرح انداز میں اسے دیکھا تھا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال سے مجھے اپنی فیلنگز پر مکمل اختیار ہے۔ تم شاید میں ان اختلافات کے پاس سے بھی نہ گزروں۔ وہ اپنے بارے میں حد درجہ کانفیڈنٹ تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پیچھے مڑ کر بولنے والی شخصیت کو ایک بار ضرور دیکھے کہ اتنی دبنگ ڈیبٹ کرنے والی دکھتی کیسی ہے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ پر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا تو گویا گردن کو ریلیکس کرنے کے بہانے اس نے پیچھے موجود خواتین کو دیکھنا چاہا تھا جو اس سے اپوزٹ سائڈ پر چلتی جا رہی تھیں۔ ان میں ایک کالا لباس قومی ایئر لائن کے کیرو سے تھا، شاید وہ اس فلائٹ کا حصہ تھی، جبکہ دوسری لڑکی لانگ